اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک مہینوں میں سے سب سے خوبصورت مہینہ شروع ہو چکا ہے. برکتوں سے معمول اور رحمتوں سے سجا ہوا رب القدوس کی عنایات کو، نوازشات کو، لطف و کرم اور اس کی مہربانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ماہ رمضان المبارک کا الحمدللہ آغاز ہونے والا ہے. جو اس کا فضل ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق ملی، تراویح شریف ہو رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو سنا اور یہ لمحہ اس کے گھر میں گزارنے کا شرف ملا ہے کیونکہ خالص اللہ کی عطا ہے. اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں. اور جس کو چاہتا ہے اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے اور جس کا سجدہ کرنا اسے اچھا لگتا ہے اسی کو سجدے کی توفیق دیتا ہے اور جس کے منہ سے اسے اپنا ذکر اچھا لگتا ہے اسی کو اپنے ذاکروں میں شامل کروا دیتا ہے. اور یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ تمہارے پاس جو بھی نیکی آ جاتی ہے تو کبھی اس نیکی میں اپنے آپ کو بند کر دیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، حسن والی جو شے بھی تمہارے پاس آئے گی نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلط ہوگی، بے برکت ہوگی، نحوست ہوگی، اس میں تمہاری غفلتوں کی وجہ سے وہ اس کا سبب بنے. اور رحمت جہاں پہ بھی آئے گی، حسن جہاں پہ بھی آئے گا، نیکی جہاں پہ بھی آئے گی تو سمجھ جاؤ کہ وہاں پہ میرا کرم ہو گیا ہے. تو یہ کہنا کہ کرم ہوگا نہیں، جس نے نماز پڑھ لی اس پہ کرم ہو گیا اور جس نے تراویح پڑھ لی اس پہ کرم ہو گیا. اب ہمارا کام اس کرم کو سنبھالنا ہے. جو کرم ہمیں یہاں پہ ملا، جو شوق ہمیں یہاں پہ ملا، اس کو سنبھالنا یہ ہمارا ہے. اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ اس ماہ مبارک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا بدل جاتا ہے. مولا اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو اور اپنے معمولات کو، اپنے آئین کو بدل لیتا ہے. جہنم خود بنائی اور جہنم سے خود ڈراتا بھی ہے، مگر اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے کہ گویا جہنم ہے ہی نہیں. جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. جب دروازہ بند ہونا تو پھر مخصوص لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اس معیار پہ پورا اترتے ہیں. جب دروازے سارے کھلے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی معیار نہیں، کوئی شرط نہیں، جو بھی آنا چاہے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے. اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنے آپ کو بدل دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے. گویا کہ اس ماہ میں اللہ نے قہر والا شعبہ بند کر دیا.
اور غضب والا شعبہ بند کر دیا ہے، عذاب والا شعبہ بند کر دیا ہے، اور آقا نے پردہ فرما دیا، آقا نے اس یار میں اس یار کا کھول کھول دیا، اس یار نے اس یار کا راز کھول دیا۔ آقا نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی ہر رات میں مولا بے شمار گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، اور ہر رات میں بخشتا ہے، اور مولا فرماتا ہے روزے رکھو گے نا تو دنیا کو تمہارے منہ سے بو آئے گی، مجھے کستوری آئے گی، مچھلیاں تمہارے لیے دعائیں کریں گی، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، ہر سمت سے تمہارے لیے دعائیں ہوں گی، اور میں بخششیں لٹانے پہ تلا ہوا ہوں۔ اب تمہارا کام ہے کہ دامن پھیلاتے جاؤ اور میری برکتوں سے جھولیاں بھرتے چلے جاؤ۔ میں آپ میں یہی کہوں گا کہ اگر مولا بدل گیا تو پھر حق بنتا ہے کہ بندہ بھی بدل جائے، بندہ بھی بدل جائے اور بندہ بن جائے، اور جو ادھر ادھر کی بندگیاں کر رہا ہے، غلامیاں کر رہا ہے، ان سب کو طلاق دے کر اللہ کی بندگی میں آ جائے، اور اللہ کی بندگی میں آنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کہ مولا میری کوئی مرضی نہیں، اب ساری مرضیاں تیری ہیں، سارے حکم تیرے ہیں، جو تم کہتا چلا جائے گا وہ میں کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جس نے ماہ رمضان میں بس یہ یاد رکھے، ہمیں ہر وقت احساس ہونا چاہیے کیا کہ ہم رمضان میں کہ جو غفلت ہے یہ انسان کو نقصان کرتا ہے، تو ہر وقت احساس ہو، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، گاڑی میں ہیں، سڑک پہ ہیں، پارک میں ہیں، بس یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس میں ہیں، بولیے رمضان میں ہیں، اور رحمتیں ہم پہ برس رہی ہیں، تو انشاءاللہ مولا بدلنے کی توفیق بھی دے گا اور بدلنے کی ہمت بھی دے گا، اور خود ہمیں بدل دے گا، اپنے بندوں میں شامل کروا لے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے